میں نے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیا تھا، لیکن تقدیر مجھے مردہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ شیطان بوڑھا مل گیا اور اس نے مجھے آنکھوں سے محروم کر دیا۔ چشمہ تصور میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا، جو آنکھوں سے بے نیاز ہو کر کتنا بھیانک لگتا ہوگا، جبکہ عام حالات میں ایک اچھے نقوش کا مالک نوجوان تھا۔ بہرحال جو واقعات پیش آئے تھے، آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے۔ شرمین نے مجھ پر احسانات کیے تھے۔ پہلی لڑکی تھی جسے میں نے اپنی طرف مائل ہوتے دیکھا۔ اس سے پہلے ان راستوں سے نہیں گزرا تھا، لیکن اپنے فیصلے سے مطمئن تھا۔ شرمین کو چھوڑ دینا ہی میرے حق میں تھا۔ اس وقت میں جس جگہ موجود تھا یہ ایک پرانی عمارت تھی، شاید انگریزوں کے زمانے میں ڈاک بنگلے کی حیثیت رکھتی تھی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اسے کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اور اگر کسی چیز کو اہمیت نہ دی جائے تو وہ زوال پذیر ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بوسیدہ ڈاک بنگلہ بھی زوال پذیر ہو گیا۔ البتہ اس وقت میرے بہت کام آیا تھا۔ چودھری بدر شاہ کا قتل اور اس کے بعد کی ہنگامہ آرائیاں، بہت زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا تھا، سوائے اس کے کہ زندگی کے اختتام پر غور کرتا رہا تھا۔ لیکن اب یہ احساس ہوا تھا کہ زندگی بچ گئی ہے، اور آگے کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنی طوالت ہو۔ عقل بھی شاید اس اینک نے بڑھا دی تھی، کیونکہ اب بہت دور تک سوچنے لگا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ اس وقت آدھی دنیا میری دشمن ہے۔ میری دنیا تو بہت مختصر تھی نا۔ آدھی دنیا سے میری مراد ہے ایک طرف چودھری بدر کے خاندان والے، جن میں بڑے بڑے خونخوار لوگ تھے۔ ان میں سے بہت سے خونخواروں نے دانت پیستے ہوئے مجھ سے کہا تھا، کاش حکومت مجھے ان کے حوالے کر دے، وہ چودھری بدر شاہ کا انتقام خود مجھ سے لے لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، آصف خان بڑا خوش نصیب ہے تو، اس دنیا میں تیرا اور کوئی نہیں ہے، ورنہ جس طرح تو نے ہمارے بھائی کو اور اس کے اہل خانہ کو زندہ جلا دیا، ہم اس سے بھی برا سلوک کرتے تیرے اہل خانہ کے ساتھ۔ کاش تیرا بھی کوئی ہوتا۔ ایک طرف تو وہ سارے لوگ جو میرے خون کے پیاسے تھے میرے پیچھے تھے، دوسری طرف پولیس۔ میں جانتا تھا کہ میرے فرار کے بعد پولیس والوں کی جو شامت آئے گی وہ کم نہیں ہوگی۔ سزائے موت کا مجرم بھاگا تھا۔ تیسری پارٹی ایک انتہائی پراسرار اور خوفناک آدمی پروفیسر زرگام کی تھی۔ میں پروفیسر زرگام کے نکلے بھاگا تھا۔ میرے آنے کے بعد شرمین پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ سوچنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا، اور میں سوچ رہا تھا، مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گزرے ہوئے پراسرار واقعات ذہن میں دہرائے تو ایک اندازہ ہوا، وہ یہ کہ اینک میرے لیے آنکھوں کا کام دے رہی ہے۔ نہ صرف آنکھوں کا، بلکہ ایک ایسی شاندار طاقت بن گئی ہے میرے لیے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں اس سے باقی سب کچھ تو دیکھ ہی سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس تصور کی آنکھ سے اور بھی بہت کچھ دیکھ سکتا ہوں جس کا تجزیہ میں کر چکا تھا۔ لیکن شرمین نے مجھے کچھ اور بھی بتایا تھا۔ پروفیسر زرگام بے شک جیل میں تھا، لیکن اس قدر لاچار نہیں تھا۔ اس نے ایک ایسا محلول تیار کر لیا تھا جو آنکھوں کی جگہ پوری کر سکتا تھا، اور وہ اسی کے ذریعے کام لیا بھی کرتا تھا۔ اگر اس محلول کی کچھ مقدار مجھے مل جائے تو میں اسے اپنے قبضے میں کر لوں، کبھی اینک استعمال کر لوں اور کبھی۔ واہ کیا ہی شاندار بات تھی، اور اس کے لیے بھی نہ جانے کس طرح میری عقل نے ساتھ دیا۔ میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ اس محلول کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر اچانک ہی مجھے اینک کا خیال آیا، جو تصوراتی طور پر ہر منظر دماغ میں پیش کر دیا کرتی تھی، چاہے وہ آنکھوں کے سامنے ہو یا نہ ہو۔ بڑی انوکھی چیز تھی۔ میں نے اینک لگائی اور پھر پروفیسر زرگام کی اس پراسرار حویلی کا تصور کیا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میں اس لیبارٹری میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں ایک دم خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ تجربہ میری زندگی کا شاندار ترین تجربہ تھا۔ میں تصور کی آنکھ سے کوٹھی کے مختلف مناظر دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے میں ایک کمرے میں داخل ہوا اور اندر کا منظر دیکھ کر پوری طرح اچھل پڑا۔ وہ شرمین تھی جس کے دونوں پاؤں بدے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ بھی پیچھے کر کے باندھ دیے گئے۔ اس کے چہرے پر کئی جگہ مار پیٹ کے نشان تھے۔ بائیں ہاتھ کا نچلا حصہ نیلا ہو رہا تھا، ہونٹ پھٹا ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی اچھی خاصی مرمت کی گئی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تھا۔ بیچاری شرمین اپنی محبت کا شکار ہو گئی۔ دل تو چاہا کہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے دلاسے دوں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تصور کی آنکھ سے میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے آگے میرے لیے کچھ کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر میں وہاں سے باہر نکل آیا اور پھر دوسری جگہوں کی تلاشی لینے لگا۔ میرا تصور مجھے ہر منظر دکھا رہا تھا، بلکہ اس طرح جیسے میں قدم قدم چل کر ہر جگہ دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں لیبارٹری میں پہنچ گیا۔ پروفیسر زرگام ایک کرسی پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس وقت وہاں اور کوئی نہیں تھا۔
ابھی میں نے اس کا جائزہ ہی لیا تھا کہ 2 افراد وہاں پہنچ گئے۔ میں انہیں بھی اچھی طرح جانتا تھا، یہ وہی 2 ملازم تھے جو اس کے دست راست کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، نہیں پروفیسر، ہم نے میلوں دور کا علاقہ چھان مارا ہے، وہ شرارے کی طرح غائب ہو گیا ہے، برباد کر دیا، اس لڑکی نے مجھے تباہ کر دیا، دل چاہتا ہے اس کی گردن دبا کر مار دوں۔ وہ میرا قیمتی سرمایہ لے گیا، وہ میرا قیمتی سرمایہ لے گیا۔ یہ دنیا، ناقدری دنیا، جس سے میں اب نفرت کرنے لگا ہوں۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ایک ایسا فارمولہ لا کر منظر عام پر آؤں گا جو ساری دنیا میں ہلچل مچا دے گا۔ وہ لوگ جن کی آنکھوں کے حلقوں میں دیدے ہی نہیں ہیں، بینا انسانوں کی طرح، آنکھوں والوں کی طرح دنیا دیکھ سکیں گے۔ لیکن کیا سلوک کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ، مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ خیر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا، میں نے سوچا کہ اب میں کسی کے ساتھ نیکی اور انصاف کا کام نہیں کروں گا۔ اس بہت بری دنیا، بہت ہی بری دنیا میں جہاں ہر کام انسان اپنی لالچ اور اپنی غرض کے لیے کرتا ہے، میں اعلان کروں گا کہ میں اندھوں کو دنیا دکھا سکتا ہوں جس کی آنکھوں میں صرف گہرائیاں ہوتی ہیں، دیدے نہیں ہوتے، اور میں اس کا معاوضہ کروڑوں روپے وصول کرتا، اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ لیکن مجھے صرف اس بات کا دکھ ہے کہ میری ایک بہت قیمتی شے میرے ہاتھوں سے نکل گئی، اور ایک ایسا شخص بھی جو میرے اس تجربے کی داستان کو آگے کر سکتا ہے، اسے ہر قیمت پر میرے ہاتھ لگنا چاہیے۔ اب میں یہ کام ترک کر کے پہلے اسے پکڑنے کی کوشش کروں گا۔ وہ نہیں، تم شہر چلے جاؤ، میں تمہیں پورا پتہ دیتا ہوں جہاں تمہیں ایک شخص جان ہیگ ملے گا۔ یہ ایک دیسی عیسائی ہے، وہ درجنوں قتل کر چکا ہے، باقاعدہ جرائم پیشہ آدمی ہے۔ جان ہیگ سے بات کرو اور اس سے کہو کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کا شناسہ ہے وہ شخص؟ نہیں، لیکن تم اس کے سامنے 5 لاکھ روپے رکھو اور اس سے کہو ایک کام کے سلسلے میں اسے مزید بڑی رقم ملے گی۔ وہ مجھ سے ملاقات کر کے کام کی نوعیت کو سمجھ لے۔ مجھے اس کے بارے میں جیل کے ایک قیدی سے پتہ چلا تھا۔ بہرحال میں جان ہیگ کو اس شخص کے پیچھے لگاؤں گا جس کا نام آصف خان ہے۔ جان ہیگ اسے زندہ یا مردہ ضرور گرفتار کرے گا۔ مجھے میری آنک چاہیے، میں چلا جاتا ہوں پروفیسر، مجھے اکیلے جانا ہوگا۔ ہاں پروفیسر زرگام نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ گردن لٹکا کر بیٹھ گیا۔ میں اسے اتنے فاصلے پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور یہ اسی کی آنک کا کمال تھا۔ کاش مجھے اتنی قوت اور حاصل ہوتی کہ میں اسی طرح ان کے پاس پہنچ سکتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے تصور کیا کہ وہ محلول کہاں ہے، اور میرے نادیدہ قدم ایک الماری کی طرف اٹھ گئے۔ الماری کیا، وہ ایک تجوری تھی جس میں درجن بھر تالے لگے ہوئے تھے۔ یہ تالے تو میں کھول نہیں سکا، لیکن تجوری کے اندر رکھی ہوئی چیزیں میں نے دیکھ لیں۔ ایک خوبصورت شیشے میں وہ محلول بند تھا جو آنکھوں کے حلقوں میں روشنی پیدا کر دیتا تھا، اور انسان اسے دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز تھی، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اس تجوری کی چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے دیکھا کہ وہ چابیاں بھی ایک سیف میں بند ہیں، اور اس سیف کی چابی ایک ایسے پوشیدہ خانے میں رکھی ہوئی ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہے۔ بڑی اچھی حفاظت کا انتظام کیا تھا پروفیسر زرگام نے اس محلول کا، لیکن شاید اسے بھی اس بات کا خدشہ ہو کہ آنک کی موجودگی میں اب کوئی بھی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں اس محلول کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر محنت ہو سکتی تھی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے لیبارٹری سے واپسی کا قصد کیا، اور اس کے بعد اس عمارت میں ایسے گوشے تلاش کرنے لگا جہاں سے میں آسانی سے اندر داخل ہو سکوں، اور اس کے بعد مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک نقشہ ترتیب دے لیا، اور اس کے بعد اینک اتار کر نیچے رکھ دی۔ میرے دماغ پر ایک ہلکا سا بوجھ طاری ہو گیا تھا، اور یہ بھی ایک تجربہ ہی تھا، یعنی اینک کے ساتھ دماغ کا استعمال بھی ہوتا تھا، اور اس طرح قوت بھی خرچ ہوتی تھی اور دماغ بوجھل بھی ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ پراسرار اینک کمال کی چیز تھی، واقعی ایک عجوبہ میرے ہاتھ لگا تھا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں زندگی کھونے پر تل گیا، ورنہ چودھری بدر شاہ کی ہلاکت کے بعد روپوش بھی ہو سکتا تھا، اپنا حلیہ نام سب کچھ تبدیل کر لیتا اور اپنی بستی سے دور جا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتا۔ لیکن باپ کی موت کے بعد مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ اب باپ کے بغیر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جب جیل کے دن، جیل کی راتیں گزاری تو اور بھی بہت سے خیالات ذہن میں آئے۔ ماں باپ تو سدا کسی کے نہیں رہتے، دنیا سے جانا تو ہوتا ہی ہے، اپنی زندگی اپنی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں دلچسپیاں ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو جاتا کہ چلو باپ دنیا سے گیا، میں بھی چلا گیا تو کون سا دنیا خالی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو زندگی کے اختتام کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ زندگی ابھی میرے ساتھ سفر کرنا چاہتی تھی، اور میں عجیب و غریب حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچ چکا تھا۔
جو حادثہ میرے ساتھ ہوا تھا وہ بڑا دلدوز تھا، لیکن اب جو یہ سب کچھ ہوا تھا اس نے میرے اندر زندگی کی نئی امنگ پیدا کر دی۔ اس اینک سے کام لے کر تو میں نہ جانے کیا کیا بن سکتا تھا۔ انسانوں کا ہر راز میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ بڑی بڑی گہرائیاں تلاش کر سکوں گا، میں اپنے لیے دولت بھی حاصل کر سکوں گا، جو چاہوں گا کروں گا۔ دنیا کے سامنے یہ کہہ کر پیش ہو جاؤں گا کہ بھائی میں تو ایک اندھا آدمی ہوں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکے گا کہ مجھے کچھ نظر آتا ہے۔ میری آنکھوں کے گڑھوں میں تو کالے حلقوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ واہ، دنیا کو دھوکہ دینے کا کیا شاندار طریقہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور بھی سوچوں گا اپنی زندگی کے بارے میں، پہلے ذرا اس محلول کے حصول کے لیے کوشش کر لوں اور اس سلسلے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ بڑی ہمت کا کام تھا دوبارہ اس لیبارٹری میں داخل ہونا، جبکہ مجھے اس بات کا علم بھی ہو چکا تھا کہ پروفیسر زرگام نے میرے لیے کچھ انتظامات کرنے کی بات کی ہے۔ پتہ نہیں یہ جان ہیک کیا چیز تھی، لیکن بہرحال باپ کی موت کے بعد دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ لیکن اب ایک دم جینے کو دل چاہنے لگا۔ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آخر کار چل پڑا جہاں سے فرار ہوا تھا۔ اس جگہ تک کا راستہ اتنا طویل نہیں محسوس ہوا تھا۔ اب جب دوبارہ وہاں جانے کے بارے میں سوچا تو پتہ چلا کہ میں نے کس عالم میں اتنا فاصلہ طے کیا تھا۔ آخر کار میں اس عمارت میں پہنچ گیا جس میں لیبارٹری تھی۔ چشمے تصور میں میں نے جس طرح شرمین کو دیکھا تھا، اس سے دل کو تھوڑا سا دکھ ضرور ہوا، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کس چکر میں پڑ رہے ہو آصف خان؟ یہ کھیل تمہارا نہیں ہے۔ تم نے دشمنوں کی ایک فوج پالی ہوئی ہے، ذرا بھی کہیں لغزش ہوئی تو موت کے شکنجے میں کسے جاؤ گے۔ اب یہ خیال شدت اختیار کر گیا تھا کہ موت نہیں، زندگی جب تک بھی مل جائے۔ بہرحال اس عمارت میں داخلے کے راستے میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھ لیے تھے۔ وہ لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اس طرح دوبارہ اس موت قدے میں آؤں گا، لیکن وہ میرا مقصد بھی تو نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ مختلف مراحل طے کرتا وہ آخر کار میں داخل ہو گیا تھا۔ سیف کی چابی میرے علم میں تھی، میں نے اسے حاصل کر لیا، اور جب میرے ہاتھوں نے اس محلول کی شیشی کو چھوا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے بدن میں برقی روح دوڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں یہ صرف احساس تھا یا پھر اس پراسرار محلول میں ایسی کوئی طاقت بھی تھی، لیکن بات وہی تھی، اس وقت انسان نہیں جانور بن کر ہی جیا جا سکتا ہے۔ احساس، ہر قسم کا احساس انسان کی موت ہوتا ہے، کیونکہ وہ مفلوج کر دیتا ہے۔ مجھے ان احساسات میں پھنسنے کے بجائے اپنا کام کرنا ہے۔ اس محلول کو احتیاط سے لے کر میں کامیابی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے لیے دل نے بے ایمانی کی تھی اور کہا تھا کہ شرمین کو دلاسا ہی دے دوں، اس کا شکریہ یہ ادا کر دوں کہ اس کی مدد سے میں زندگی کی طرف لوٹ گیا ہوں، لیکن بات وہی آتی ہے، کسی بھی قسم کا احساس پیروں کی زنجیر بھی بن سکتا ہے، اور یہ زنجیر موت کی زنجیر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ان چکروں میں پڑنے کی بجائے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے آگے کے راستے ہموار ہوں۔ ایک خیال میرے دل میں آیا، میری جیبیں خالی ہیں، دنیا میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر لگائی اور سوچا کہ یہاں عمارت میں مجھے رقم کہاں سے مل سکتی ہے۔ میری رہنمائی ہو گئی۔ میں نے بہت زیادہ رقم وہاں سے حاصل نہیں کی، بس اتنی جو عارضی طور پر مجھے سہارا دے سکے، اور اس کے بعد میں اسی راستے سے باہر نکل آیا اور رات کی تاریکیوں میں گم ہو گیا۔ کوئی 3 گھنٹے تک میں نے پھر سفر کیا اور تھکن سے چور ہو گیا۔ اب میں اس ڈاک بنگلے کی طرف نہیں گیا تھا، بڑے محتاط طریقے سے باقی سارے کام کرنے تھے۔ چنانچہ ایک محفوظ جگہ تلاش کر کے صبح تک آرام کیا۔ دن کی روشنی میں مجھے ایک بستی نظر آئی۔ میں نے اینک کے ذریعے اس بستی کو دیکھا اور یہاں کے حالات معلوم کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے اینک احتیاط سے اپنے لباس کے اندرونی حصے میں چھپا لی، اور اس کے بعد محلول کے 2 قطرے آنکھوں میں ٹپکائے۔ ایک ایسی فرحت محسوس ہوئی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد جیسے دنیا پہلے سے کہیں زیادہ روشن ہو گئی۔ واقعی پروفیسر زرگام نے دنیا کی فلاح کے لیے کام تو زبردست کیا تھا۔ ویران آنکھوں کو اس طرح روشنی بخش دینا در حقیقت انتہائی نیک کام تھا، لیکن یہ بات بھی میں جانتا تھا کہ نیکیوں کا صلہ کیا ملتا ہے۔ بہرحال اس نے دنیا کے لیے جو کچھ بھی کیا، میرے ساتھ اس نے جو سلوک کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا، میرے چہرے کو بدنما کر دیا تھا، اور وہ بھی اس کمبخت نے دھوکہ دہی کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا، بستی میں داخل ہوا۔ ایک درمیانے درجے کے تندور سے 2 روٹیاں اور سالن کی ایک پلیٹ حاصل کی۔ البتہ مشکل پیش آئی اس نوٹ کے سلسلے میں جو میں نے نان بائی کو دیا تھا۔ وہ ہنس کر بولا، صاحب مذاق کر رہے ہیں؟
کیوں کوئی غلط بات کہہ دیا میں نے؟ ارے صاحب اتنی کمائی تو ہماری ہفتے بھر بھی نہیں ہوتی، اس نوٹ کو کھلوانا تو پوری بستی میں ممکن نہیں ہوگا، یہ تو گڑبڑ ہو گئی، پھر کیا کیا جائے؟ آپ کہیں باہر کے ہو صاحب؟ ہاں ہوں تو باہر کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس چھوٹے پیسے نہیں ہیں تو رہنے دیجئے، آج آپ اللہ کے مہمان صحیح، 2 روٹیاں اور 1 سالن ہماری طرف سے خاطر مدارت کے طور پر قبول فرمائیے، چائے بنا کر دیتے ہیں آپ کو۔ نیک دل نان بھائی نے کہا۔ میں اس کی بات سے بہت متاثر ہوا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل برہم، وہاں سے میں نے شہر جانے کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تو پتہ چلا کہ مجھے بس سے سفر کرنا ہوگا۔ بس کی جگہ بھی بتا دی گئی۔ میں نے نان بھائی سے کہا، لو یہ نوٹ رکھ لو، تم نے میری خاطر تواضع کی ہے، میری مہمانداری کی، میں نے تمہارا وہ تحفہ شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا، یہ میرا تحفہ ہے جو تم قبول کر لو۔ اور ایک بات سنو، یہ جعلی نوٹ نہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے دھوکہ کر رہا ہوں، تم تو ایک طرح سے مجھ پر احسان کر ہی چکے ہو، بس یوں سمجھ لو کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ صاحب یہ بہت ہے، ہم بڑے معمولی سے لوگ ہیں، اتنی بڑی رقم؟ سنو، نوٹ تو اب تمہاری ملکیت ہے، احتیاط کے ساتھ رکھنا اور جہاں سے بھی ممکن ہو اسے کھلوا لینا، لیکن ایک ضرورت اور پوری کر دو میری۔ حکم دیجئے صاحب، حکم دیجئے۔ نان بھائی کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ تمہارے پاس کھلے پیسے ہوں گے، مجھے 100-200 روپے دے دو، بس سے سفر کرنا ہے، میرے پاس سارے یہ بڑے نوٹ ہیں، دل و جان سے صاحب، دل و جان سے۔ اس نے کوئی 170 روپے اپنے گلے سے نکال کر میرے حوالے کر دیے۔ یہی 170 روپے اس کے گلے میں تھے۔ میں نے اس کا دلی شکریہ ادا کیا، اسے ہاتھ ملایا اور اس کے بعد وہاں سے چل پڑا۔ اینک میں نے آنکھوں پر لگائی ہوئی تھی، اس لیے کوئی میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نان بھائی نے نوٹ اپنے شلوکے کی جیب میں رکھ لیا، اس کا سانس پھول رہا تھا، اتنا بڑا نوٹ اسے ملا تھا۔ بہرحال وہ حالات پر شاکر تھا، کوئی دھوکہ دہی بھی ہو سکتی تھی اس کے ساتھ، لیکن ایسے نیک لوگوں کے ساتھ بھلا کوئی دھوکہ دہی کر سکتا ہے؟ آخر کار میں بس کے اڈے پر پہنچ گیا۔ بس روانہ ہونے میں 10 ہی منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ٹکٹ خریدا اور بس میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باقی سفر میں نے چشمے کے پیچھے بند آنکھوں سے سوتے ہوئے گزارا۔ 1-2 بار آنکھ کھلی تھی، بس پرسکون انداز میں سفر کر ہی رہی تھی اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ بس شہری آبادی میں پہنچ گئی۔ میں جاگ گیا تھا۔ مسافر نیچے اترنے لگے، میں بھی نیچے اترا۔ اب مجھے ذہانت اور سمجھداری سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں شہر کے ایک بھرے بازار میں پہنچ گیا۔ یہ کافی بڑا شہر تھا، بازار کھل چکے تھے۔ میں ایک سٹور میں داخل ہوا اور اس سے اپنے ناپ کے بہت سے لباس خرید لیے، اور اس کے بعد اینک بھی، جو ذرا کم ڈارک شیشوں کی تھی، لیکن ایسی کہ باہر سے آنکھیں نظر نہ آئیں۔ اس اینک کو میں بہت احتیاط سے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس محلول کے لیے میں نے کئی چھوٹی چھوٹی شیشیاں بھی خریدیں۔ اسے ایک شیشی میں محدود نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی حفاظت میرے لیے گویا زندگی کی حفاظت کے مترادف تھی۔ اینک بھی اتنی ہی قیمتی چیز تھی۔